کوئی مسلمان، کوئی مومن شکم سیر ہو کر کھانا کھائے، پیٹ بھر کھانا کھائے اور سو جائے اس حال میں کہ اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے، تو فرمایا کہ وہ اللہ کی نگاہ میں پکا سچا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کا پڑوسی بھوکا نہ رہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کا اکرام کرے۔ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، ایمان صرف اس بات کا نام نہیں ہے، مومن ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے، اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ صرف اللہ کے وجود کو مانا جائے، اللہ کی وحدانیت کو مان لیا جائے، بلکہ اللہ کو بھی مانو اور اللہ کی بھی مانو، تب تو ہم پکے سچے مسلمان ہو سکتے ہیں۔ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہو، ان کی اطاعت و فرما برداری ہو، یہ اسلام میں کامل طور پر داخل ہونا۔ ایک انسان پوری زندگی تہجد پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، اس کی ظاہری وضاحت اسلام کے ضابطے کے مطابق ہو، مگر اس کے والدین خوش نہ ہو، اس کے ماں باپ خوش نہ ہو، تو قسم بخدا وہ اللہ کی نگاہ میں پکا سچا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ جو آدمی اپنے ماں باپ کو خوش کر کے اپنے اوپر جنت واجب نہ کرے، وہ اللہ کی نگاہ میں کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں، ایک صحابی تشریف لائے، فرمایا من احق الناس بحسن سیرتی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں میرے حسن سلوک کا سب سے بڑا حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں ہے۔ پھر پوچھا، پھر یہی جواب دیا، پھر پوچھا، پھر یہی جواب دیا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا امت کو کہ کائنات میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد تم پر سب سے بڑا حق تمہاری ماں کا ہے۔ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ان کی خوشی اللہ کی خوشی ہے، ان کا خوش ہونا اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا ہے۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے بارے میں عجیب و غریب بات ہے۔ فرمایا کہ وہ اپنی ماں کی بے پناہ خدمت کیا کرتے تھے، ان کی اطاعت و فرما برداری کرتے، ان کا حکم مانتے، ان کی بے پناہ عزت کرتے، ان کے ہر حکم کے لیے اپنے آپ کو جھکائے رکھتے، لیکن عجیب و غریب بات یہ تھی کہ کبھی بھی اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا، ہمیشہ تنہا، ہمیشہ علیحدہ ہو کر کھانا کھایا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ آپ اپنی ماں کی بے پناہ محبت بھی کرتے ہیں، ان کی خدمت بھی کرتے ہیں، ہمیشہ ان کے سامنے جھکے رہتے ہیں، ان کے ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن عجیب و غریب فلسفہ ہے کہ آپ کبھی بھی اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے شہزادے، خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں۔ کتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں، لیکن پھر میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ایک ساتھ دسترخوان پر بیٹھ جاؤں، دسترخوان لگا ہوا ہو، کھانے کی چیزیں سامنے رکھی ہوئی ہو اور کوئی چیز میری ماں کو پسند آئے اور مجھے معلوم نہ ہے، میں اس چیز کو اٹھا کر کھا لوں۔ اس بات پر کل کئی میدان محشر میں اللہ تعالیٰ میرا شمار ان لوگوں میں نہ کر لے جو اپنی ماں کی نافرمانی کرتے ہیں، کہیں میرا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جائے جو اپنے ماں باپ کی خدمت سے انحراف کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ یہ تمہارے پاک پروردگار کا فیصلہ ہے، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، عبادت کی جائے گی تو صرف اللہ کی، حکم چلے گا تو صرف اللہ کا، کوئی ہے جو نفع اور نقصان کا مالک تو وہ اللہ ہے، اقتدار لینے اور دینے کا مالک وہ اللہ ہے، عزت دینے اور لینے والا اللہ ہے۔ جب تمہارا یہ یقین بن جائے، جب تمہارا کامل یہ یقین بن جائے تو اب سنو اللہ کا پیغام وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، ان کے سامنے ہمیشہ جھکے رہو، ان کو کبھی جھڑکو نہیں، کوئی لفظ اپنی زبان سے ایسا استعمال نہ کرو کہ ان کے دل کو تکلیف پہنچائے، یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں تو کبھی انہیں اف کے الفاظ بھی نہ کہو۔
یہ لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، اور حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ سب سے کم درجے میں، سب سے ہلکے درجے میں کسی انسان کو تکلیف دینے والا کوئی لفظ ہو سکتا ہے تو وہ لفظ اف ہے۔ اگر اس سے بھی کم درجے میں کوئی لفظ کسی کو تکلیف دینے والا ہوتا تو اللہ قرآن میں اس لفظ کو استعمال کرتا اور یہ حکم ہوتا کہ اپنے ماں باپ کو اس طرح کے الفاظ بھی نہ کہو۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی خوب اطاعت و فرما برداری کرو۔ یہی ہے اسلام کا پیغام، یہی ہے قرآن کا پیغام۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے مومنو اسلام میں کامل داخل ہو جاؤ۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا کہ مومنو، پھر اسلام میں داخل ہونے کو کہا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایمان اور اسلام الگ چیزیں ہیں، وہ الگ بحث ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ صرف اللہ کی وحدانیت کو مان لینا، صرف اللہ کی ربوبیت کو مان لینا، یہ اسلام کامل کے لیے تمہارے لیے کافی نہیں ہے۔ اسلام کامل جب ہی ہوگا جبکہ اپنے زندگی کے ہر حصے سے اپنے دین کو ثابت کرنا ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف رکھتے ہیں۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر اپنی بوڑھی ماں کو، اپنی نابینا ماں کو، اپنی پریشان حال ماں کو اپنے کندھے پر سوار کر کے خانہ کعبہ کا طواف کروا رہا ہے۔ ان کے اندر قد کا جذبہ پیدا ہوا، اور یہ چیز ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے کہ جب کوئی نیک انسان کوئی نیکی کے کام کا ارادہ کرے تو بجائے حسد کے ہمارے اندر قدر کا جذبہ پیدا ہو، ہمارے اندر رشک کا جذبہ پیدا ہو۔ ہم دل میں یہ سوچے کہ اللہ ایسا کام والا ہمیں بھی بنائے، اللہ جس طرح کام اس بندے سے لے رہا ہے اللہ ہم سے بھی یہ کام لے، ہم اس کو نیچے گرانے کی فکر نہ کریں، دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے ہو۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں قدر کا جذبہ پیدا ہوا۔ وہ شخص جب خانہ کعبہ کے طواف سے فارغ ہوا تو حضرت کے بعد تشریف لایا، پوچھا حضرت میں بڑی دور دراز علاقے سے تشریف لایا ہوں، بڑی پریشانیوں کے ساتھ، بڑی مصیبتوں کے ساتھ پیدل چل کر آیا ہوں، ایسی گرم زمینوں سے گزرا ہوں کہ اگر ان ریتوں میں چنے کے دانے ڈال دیے جائیں تو وہ بھن جائیں۔ اتنی مصیبتوں کے ساتھ میری ماں کی خواہش تھی کہ میں انہیں خانہ کعبہ کا طواف کرواؤں، میں نے انہیں حج کروایا اور پیدل حج کروایا، اب حج مکمل ہو گیا، اب واپسی کا ارادہ ہے۔ حضرت یہ بتائیے کیا میں نے اس خدمت پر اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام سنیے، یہ پیغام پوری امت کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے بڑا اچھا کیا، اپنی ماں کو پیدل حج کروایا، ان کے لیے بڑی تکلیفیں برداشت کی، بڑی مصیبتیں جھیلی، لیکن رہا سوال اس بات کا کہ تم نے اپنی ماں کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ تو سنو، اس کا جواب یہ ہے کہ جب تمہاری ماں تم کو جنم دے رہی تھی، تم کو پیدا کر رہی تھی، اس وقت تکلیف کی وجہ سے جو آہ و کراہ اس کی زبان سے نکل رہی تھی، ابھی تم نے اس میں سے کسی ایک آہ و کراہ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اس لیے فرمایا ماں باپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، اسی لیے اسلام نے یہ پیغام دیا، قرآن نے یہ پیغام دیا کہ ایمان کامل کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ زندگی کا ہر حصہ دین کے مطابق بنانے کی فکر کی جائے۔ میرا وقت پورا ہو چکا ہے، میں آخری بات بطور پیغام کے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغام کے طور پر یہ بات کہ جب کوئی تقریب ہو دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، تو وہاں ہمیں قرآن کی تعلیم کو تلاش کرنا ہوگا، وہاں حدیث کی تعلیم کو تلاش کرنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو تلاش کرنا ہوگا۔ دین کا جب کوئی تقاضا آئے اس وقت اس تقاضے کے مطابق عمل کرنا، یہ ایمان کامل میں، یہ اسلام میں پورے طور پر داخل ہونا ہے۔ اذان ہو رہی ہے، ہم نماز کے لیے چل جائیں، گویا ایمان کامل کے لیے ہمارے لیے کوشش کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کا اظہار یہ ہے کہ رمضان کے مہینے چل رہے ہیں تو ہم رمضان کے روزوں کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لیں۔ دنیاوی اعتبار سے کوئی تقریب ہو، کوئی جلسہ ہو، شادی کا موقع ہو، عقیقے کا موقع ہو، ہر موقع پر سنت رسول اللہ کو زندہ کرنے کی کوشش کی جائے، اس لیے کہ سنت رسول اللہ کا لیول وہ لیول ہے جو میدان محشر میں ہمارے لیے جنت کی راہیں ہموار کر سکتا ہے۔ بس میں اپنی باتوں کو انہی چند باتوں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر سمجھنے کی اور ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔